انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی۔ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی میرے سے، پھر ہوگی میرے وزیروں سے، پھر ہم نیچے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ہے کہ عمران خان کو لوگ حکومت میں آنے سے پہلے کیوں پسند کرتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات تھی جس کی بنا پر لوگ اس کو پسند کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ پاکستان میں 3 قسم کے لوگ ہیں عام طور پر۔ 2 کا تعلق مال کے اعتبار سے ہے اور 1 کا تعلق مذہب کے حوالے سے ہے۔ مال کے اعتبار سے کچھ لوگ مالدار ہیں، کچھ غریب ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بلکہ اکثر لوگ جو کہ دین سے واقف ہے اور جو اسلامی نظریات رکھتے ہیں اور مذہبی لوگ ہیں، اس میں بھی مختلف قسم ہیں۔ کچھ ناسمجھ ہے، کچھ درمیانہ ہے، کچھ سمجھدار ہے۔ تو جو مالدار لوگ ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوئے، جو غریب ہے وہ بھی متاثر ہوئے، اور جو مذہبی لحاظ سے کمتر تھے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ تو وہ کس طرح متاثر ہوئے اس کی وجوہات میں بیان کرتا ہوں، آپ جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ تقریباً آج میں 9 باتوں کا ذکر کروں گا، اور باقی اگر آپ چاہتے ہیں تو اور بھی وجوہات تھی اور باتیں تھی جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے۔ سب سے پہلی بات تو اس نے کہا کہ پاکستانی سرمایہ کاری کریں گے، تو یہ جو تاجر لوگ تھے وہ خوش ہوئے کہ بھائی ہم تو یہاں تجارت کر لیں گے، ہمیں فائدہ مل جائے گا۔ آپ اس کی زبانی بھی سنیں۔ اللہ آپ دیکھیں گے جتنی تیزی سے یہ ملک ترقی کرے گا، جو پیسہ بیرون ملک پاکستانی یہاں سرمایہ کاری کریں گے، اس ملک میں نوکریاں ملیں گی، خوشحالی آئے گی۔ تو دیکھیں آپ نے اس کی بات سنی۔ دوسری بات اس نے کہی کہ میں نیب کو مضبوط کروں گا، اور کچھ ادارے انہوں نے نام لیے کہ یہ مضبوط کروں گا، اس کی بات بھی آپ سنیں۔ نیب کو مضبوط کریں گے، آزاد کریں گے، FBR کو ٹھیک کریں گے، SCCP کو ٹھیک کریں گے۔ تو اس سے بھی لوگ متاثر ہوئے کہ واقعی یہ کچھ کر لے گا۔ تیسری بات جو اس نے کہی کہ جو علامہ اقبال کا نظریہ تھا اور قائد اعظم کی خواب تھی وہ پاکستان بناؤں گا، وہ بھی سنیں۔ پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جو علامہ اقبال کا نظریہ تھا اور قائد اعظم کی خواب تھی۔ تو اس سے بھی بعض لوگ متاثر ہو کے کہ یہ آدمی کمال کا ہے۔ نمبر 4، اسلامی فلاحی ریاست، وہ بھی سنیں۔ اسلامی فلاحی ریاست، اور اس کے مختلف نعرے تھے کہ ریاستی مدینہ کبھی کیا، تو لوگ اس سے بھی متاثر ہوئے۔ جو مذہبی لوگ تھے، مذہبی لوگوں میں ادنا قسم کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ نمبر 5، سردیوں میں گیس نہیں، گرمیوں میں بجلی نہیں، تو اور قیمتیں جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو گویا کہ یہ اس کا خاتمہ کریں گے، تو لوگ اس لیے بھی متاثر ہوئے اور خوش ہوئے کہ یہ کچھ کر لے گا۔ اس کی بات سنیں۔ سردیوں میں گیس نہیں، گرمیوں میں بجلی نہیں، ہر دوسرے دن قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ IMF کہے گی ہمیں پیسہ چاہیے، پیسے کی وجہ سے آپ کے اوپر چیزیں مہنگی کی جائیں گی، پٹرول پہ ٹیکس، بجلی پہ ٹیکس، گیس پہ ٹیکس، آپ ٹیکس دیں گے، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، آپ کی فیکٹریاں مقابلہ نہیں کر سکیں گی، باہر کی فیکٹریوں کا ایکسپورٹس گرنی شروع ہو جائیں گی، جو گر رہی ہیں، قوم غریب ہو جائے گی۔ نمبر 6، ابتدا ہوگی میرے سے، پھر ہوگی میرے وزیروں سے، پھر ہم نیچے جائیں گے۔ تو لوگ متاثر ہوئے کہ یہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے گا، اور ایسا آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہو۔ اس کی بات سنیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی۔ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی میرے سے، پھر ہوگی میرے وزیروں سے، پھر ہم نیچے جائیں گے۔ تو لوگ اس سے بھی متاثر ہوئے۔ نمبر 7، ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کا کیا کرنا ہے، اور ہم اس کو ایک تعلیمی جگہ بنائیں گے۔ تو لوگ اس سے بھی متاثر ہوئے کہ یہ بندہ کچھ کرے گا۔ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے
اس کو کوئی تعلیمی ادارہ بنائے گا اور یہ اتنے مراعات نہیں لے گا، تو لوگ اس سے بھی متاثر ہوئے۔ اس کی بات سنیں۔ ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کا کیا کرنا ہے، اس کو ہم کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ نمبر 8، کسی اور ملک سے پیسہ نہیں مانگوں گا کیونکہ یہ شرم کی بات ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تو باہر رہتے ہیں، اور جب یہ کام کرے گا تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ تو لوگ اس سے بھی متاثر ہوئے اور اس کے ساتھ ہوئے۔ مجھے کوئی کہے کہ کسی باہر والے ملک سے جا کے پیسہ مانگو، مجھے بھی شرم آئے گی، اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے۔ نمبر 9، 50 لاکھ گھر دوں گا۔ 50 لاکھ گھر بنانے ہیں، سستے گھر۔ تو کچھ غریب تھے میرے سمیت کہ بھائی یہ تو گھر دے دیں گے، اور جب یہ شروع میں حکومت میں آیا تھا اس وقت یہاں ایک دفتر بنی ہوئی تھی ان کی، اور 500 روپے یہ وصول کر رہا تھا، تو اس میں نے بھی دیے تھے، جو آج تک اس کے ذمہ باقی ہے، اور آج تک اس نے نہیں دیے، اور اس کا حساب کتاب جو ہے وہ باقی ہے۔ یہ چند باتیں تھی جس کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے تھے، لیکن یہ اس پر میرے خیال میں پورے نہیں ہوتے۔ تو آپ کے خیال میں آپ کیوں اس کو پسند کرتے تھے اور کیوں ناپسند کرتے تھے، وہ آپ جو ہے اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک، صالح، عادل، منصف حکمران نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔